الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. وبسند المتصل منا الى الامام همام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفجوره وبركاته امين. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين ان الحسين بن علي اخبره ان علي رضي الله عنه وعنهم قال كان لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارف من الخمس فلما اردت ان ابتني بفاطمه بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد وجل طباغ من بني قنقاع ان يرتحل معي فناتي به الخرى اردت ان ابيعه من الطباغين ما استعان به بوليمه عرفي فبينما انا اجمع بشارفي متاعا من الاقطاب والغرائب والحبال بشارفي مناقضان الى جنب حجره رجل من الانصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفي قد أجيبت أسمتهما وبكرت خراطرهما وأخذ من أسبابهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن الحارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في بدره الذي لقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط على حمزة ما قط اليوم قط على حمزة وعلى ناقضية فأجب أسمتهما وبقر خاسرهما وهاه وجاء في بيت معه وشرب فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي فاتبعه أن وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذن لهم فإذا هم شرب فاتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة بما فعل فإذا حمزة وقد سمن محمد عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى صورته ثم صعد النظر فنظر إلى بدنه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبيه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمن فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقله فالقهر فخرجنا معه. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني ابو بكر بن الزبير ان عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وعنهم اخبرته ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر الصديق بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتاه الله عليه فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت فكان فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وصدق به بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك فقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا أني عملت به فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي بن عباس وما خبروا وخالفوا فامسكهما عمر وقالهما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه بروائده وأمرهما إلى من ولي الأمر وخالفهما على ذلك إلى اليوم. قال أبو عبد الله إن تركت استعدت من عروضه أصبته ومنه يعروه باعتراني. وبه قال حدثنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الآخرة فالفاطمة ميراث تلقي ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله جو حضور سے سرتا تھا مالک ہے میں بنو نبی کو جو پیرا وطن کیا گیا ان کی زمینیں طے ہوئی اس میں سے کچھ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا تھا یہ طرح خیبر کا کچھ حصہ تھا تو حضرت فاطمہ نے اس سے میراث طلب کی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام معذور ہماری میراث کسی کو نہیں ملتی ما ترکنا صدقہ جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ جو ہے وہ اس پر ناراض ہو گئی فحجرت ابا بکر اور صدیق اکبر کو سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا ولم تزل مہاجرت ہو اور ان سے بات چیت چھوڑے رکھی حتیٰ توفیت جہاں تک کہ ان کی وفات ہوئی. یہ جملہ جو ہے اس میں غضبت فاطمہ حضرت فاطمہ ناراض ہوئی اور صدیق اکبر سے بات چیت کرنی چھوڑ دی جو بتایا یہ لگ رہا ہے کہ عائشہ کی حدیث کا حصہ ہے اور اس بنا پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ آخر وقت تک صدیق اکبر سے ناراض رہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث لانورت و ماترکھنا صدقہ پر ختم ہو آگے جو ہے غضبت فاطمہ سے لے کر آخر تک یہ زہری کا ادراج ہے
امام زہری جو اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ ابن زبیر ان سے روایت کر رہے ہیں، یہ ابن شہاب زہری، ان کا ادراج ہے، عائشہ کی حدیث میں یہ لفظ ہے۔ یہ حدیث کے 36 طریقے ہیں، 36 طریقوں سے یہ حدیث بن گئی، جن میں سے 11 ایسے ہیں کہ جو امام زہری کے علاوہ دوسرے لوگوں نے روایت کی ہیں، اس میں یہ جملہ موجود نہیں ہے۔ باقی جو زہری کے طریق ہیں ان میں سے بھی صرف 2 طریقوں میں یہ لفظ موجود ہے اور باقیوں میں نہیں۔ اور بحقی میں جو حدیث روایت آئی ہے تو اس میں صراحت ہے ادراج کی، اس بات سے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا اعلیٰ کاغذی وقت پاتے، اعلیٰ کا لفظ یہاں پر موجود ہے، تو زہری نے کہا کہ فاطمہ، تو اس لیے یہ حضرت عائشہ کی طرف منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ زہری کا اپنا ادراج ہے، اور زہری کی جو مراسیل ہیں وہ اضعاف المراسیل، تمام اصول حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ زہری کی مراسیل اضعاف المراسیل ہیں، لہذا اور کوئی جو موجود نہیں تھے اس وقت کہ براہ راست انہوں نے دیکھا ہوتا، اس واسطے یہ بات قابل اعتماد نہیں ہے کہ فاطمہ کچھ نے چھوڑے رکھا تو ذکر اکبر کو کرے گا۔ اس کے برخلاف متعدد روایات ایسی آتی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ فاطمہ نے صدیق اکبر کی بات کو تسلیم کر دیا۔ اور ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد میں حدیث ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا ضرورت وما ترکت صدقہ، تو فاطمہ نے کہا فأنت وما سمعت، فأنت وما سمعت، یعنی آپ اسی بات پر عمل کریں جو آپ نے سنی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا حضرت فاطمہ بھی اس پر راضی ہو گئی۔ اور بحقی کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بات سن تو لی تھی انہوں نے، لیکن جیسے خلیش ہوتی ہے نا، دل میں تھوڑی سی خلیش باقی تھی، تو اس کو حضرت صدیق اکبر نے جا کر ان کو راضی کیا، جہاں تک کہ وہ راضی ہو گئی۔ یہ الفاظ بحقی کے اندر موجود، سمجھ گیا نا۔ اور آگے آ رہا ہے کہ وہاں تک بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ اشہر، جو اس کے بعد حضور کے بعد فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی۔ قالت وکانت فاطمہ تقل ابا بکر نصیبها مما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر وصدق، اور وہ دعائی کرتے رہی صدیق اکبر سے اپنے حصے کا، حضور نے جو خیبر اور صدق کی زمین چھوڑی تھی اور مدینہ میں جو آپ سے صدقہ، فابا ابو بکر علیہ، حضرت ابو بکر نے انکار کیا، سمجھے نا۔ اب یہ کہنا کہ یہ بار بار کرتی رہی جو اس حدیث کے خلاف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ابو داؤد کے حدیث۔ اور وقال اللہ کی تاریخ شجر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا ان عملت فاني اخشى ان تركت شيئا من امري عظيما فاما صدقته بالمدینہ فدفعها عمر الى علي بن عباس۔ مدینہ منورہ میں جو حضور کے وقت زمینیں تھیں تو ان کو حضرت عمر نے حضرت علی عباس کے ثبوت کر دیا تھا کہ وہ اس کے متولی بنے، وہ اس کی تولیت کریں۔ پھر بعد میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، جو آگے تفصیل سے حدیث آ رہی ہے اور آپ نے پڑھ لی ہوگی کہیں نہ کہیں، یہ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ وہ اما خیبر و صدق تو ام تک ہما عمر، اور خیبر اور صدق کو حضرت عمر نے اپنے پاس رکھا اور جو فرمایا کہ ہما صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگوں کے لمبی تعاون و نوائی کہ یہ حضور کا صدقہ ہے، یا آپ کے حقوق جو آپ کے اوپر کبھی پیش آتے تھے اور نوائب پیش آتے تھے، نوائب کے معنی مختلف ضروریات جو وقتی پیش آتی تھی ان کے لیے امر ہما یا من ولی الامر، اور ان کا اختیار جو ہے وہ بعد میں آپ کے بعد ولی الامر کو ہے، اس لیے انہوں نے رکھا۔ یہاں اس بات کی بھی عرض کرتا ہوں کہ صدق کے بارے میں شیعہ روافض یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا فاطمہ، اور فاطمہ نے صدیق اکبر سے کہا بھی کہ مجھے حضور نے ہبہ کر دیا تھا، لہٰذا اس کا میراث سے تعلق نہیں ہے، مجھے دے دیا جائے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے ان سے گواہ مانگے، تو گواہ جو ہے وہ ایک تو حضرت علی تھے اور ام ایمن تھی، تو ایک مرد اور ایک عورت، دو گواہی پر حساب پورا نہیں تھا، اس بات سے صدیق اکبر نے انکار کر دیا۔ یہ روایت ہے جو روافض کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فاطمہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے کہا تھا کہ ہبہ ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ لیکن اگر تو یہ روایت بڑی ضعیف روایت ہے، تکمل فصل ملک میں نے تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے
اور بتایا ہے کہ سلمہ عطیہ حوثی نے روایت کیا ہے کلبی سے، اور کلبی محمد بن صاحب کلبی کو رافضی راوی ہے کہ جو بڑا ہی واحد تباہی روایت سے نقل کرتا ہے، لیکن دھوکہ یہ دیا حوثی نے کہ اس کی کنیت ہے ابو سعید محمد بن صاحب کلبی، تو عطیۃ الحوثی نے ابی سعید کے حضرت کو روایت کیا، لوگ اس سے سمجھے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، حالانکہ وہ محمد بن صاحب کلبی کی روایت، لہٰذا اس روایت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور اگر ہو بھی تو ظاہر ہے کہ کتاب شہادت پورا نہیں ہوگا تو ایسے تو نہیں کر سکتے اس لیے وہ کوئی اعتراض کی بات چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن محمد الفرابي قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير ذاكر من ذكر من حديثه ذلك فانطلقت حتى ادخل على مالك بن اوس فسالته عن ذلك الحديث فقال مالك بينما انا جالس في اهلي حين متى النهار اذا رسول عمر بن الخطاب ياتيني فقال اجيب امير المؤمنين فانطلقت معه حتى ادخل على عمر فاذا هو جالس على رماد سرين ليس بينه وبينه فراش مستقل على رساله من ادم فسلمت عليه ثم جلست فقال يا مال إنهم قدم علينا من قومك أهل بجاج فقد أمرت فيهم برزق فقضيت فاقسمه بينهم فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري قال فقلت أيها المرء فبينما أنا جالس عنده أتاه وحاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنونه قال نعم فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسير ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس يا أمير المؤمنين يقضي بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أعطى الله على رسوله من مال بني النضير فقال راجع عثمان واصحابه يا امير المؤمنين يقضي بينهما فاريح احدهما من الاخر فقال عمر فإذاكم انشدكم بالله الذي بيده تقوم السماء والارض تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الراهب قد قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس فقال انشدكما بالله تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك قد قال ذلك قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء بشيء لم يعطه أحد غيره ثم قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خير ولا ركابهم ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاجها دونكم من استاذن بها عليكم قد أعطاكموه وبتها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك على أهله نفقة سنته من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فجعله مدعا مال الله فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته أنشدكم بالله أن تعلمون ذلك قالوا نعم ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله أن تعلمان ذلك قال عمر ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتين من إمارة أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألوني نصيبك من ابن أخيك ودعني هذا جريد علي يريد نصيب امرأته من أبيها فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تكن صدقة فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعلمان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليدها فقلت ما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك قال راس نعم ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك قال نعم قال فلتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك فإن عجزتم عنها فادفعاها إلي فإني أسيقماها باب أداء الخمس من الدين وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي حمزة الزبائي قال سمعت عن أبي جمرة الزبائي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله بشهادة لا إله إلا الله وأخذ بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا الله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنطة والمزفر باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تقسم ورثة دينارا ما ترث بعد نفقة النساء ومؤونة عاملك وصدقة. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيت من شيء ياكله ذو كبد الا شطر بعير في رف به فقلت منه حتى قال علي فكلته ففنى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ففني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته بضاعة بعض تركها صدقة. باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت اليهن وقول الله تعالى وقالنا في بيوتكن وقال تعالى ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. وبه قال لیکن ازواج مطہرات کا نفقہ جاری رہا اور جو خرچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے لیکن آپ نے اپنے ازواج کی طرف منسوخ کیے گئے تھے یہ ہوئے تھے یا عائشہ کا گھر ہے یا حفصہ کا گھر ہے یا صفیہ کا گھر ہے تو وہ انہیں کی طرف منسوخ رہے اور ان کا وہ حق باقی رہا تو اس میں وہ رہائش کیا. جی. وبه قال حدثنا حماد بن موسى ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن مجنون عن الزهري قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ازواجه ان يمرض في بيته فاذن له. وبه قال حدثنا ابن ام مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن ابي مليكة قال قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي نوبتي وبين سحري ونحري فدمع الله بين ليقي وليقه. قال دخل عبد الرحمن بثبات فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاخذته فمضغته ثم سننته. فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاخذته فمضغته ثم سننته به. وبه قال حدثنا سعد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابي شهاب عن علي بن الحسين ان صفية رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره ومعتكف في المسجد في العشر الاواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا بلغ قريبا من باب المسجد عند باب ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله وقبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبلغ من الانسان مبلغ الدم فاني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال ارتقيت فوق بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جبيرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فاشار نحو مسجد عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث ذكر القرن الشيطاني. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت انسان يستاذن في بيت حفصة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراه فلان يعم حفصة من الرضاعة ان الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعطاه وسيفه وقدحه وخاتمه ومن استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما شرك فيه اصحابه وغيرهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. میں بتایا مقصودہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشیاء جو خرچے میں چھوڑی تھی ان کو میراث میں تقسیم نہیں کیا گیا لیکن صحابہ کرام نے صحابہ کرام نے تبرک کے طور پر اس کو ان چیزوں کو اپنے پاس کیا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس رضي الله عنه وعنهم ان ابا بكر لما استخلف بعده الى البحرين وكتب له هذا الكتاب فخاتمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان نفس الخاتم 3 أشهر محمد ستر ورسول ستر والله ستر. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي قال حدثنا عيسى بن طعمان قال اخرج الينا انس علينا جودارين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن انس انهما نال النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرج الينا عائشة رضي الله عنها وعنه كتان منبتا وقال في هذا نبيع روح النبي صلى الله عليه وسلم. فزاد سليمان عن حميد عن ابي بردة اخرج الينا عائشة رضي الله عنها ازار قريبا مما يصنع بالجبل مكانتان من هذه التي تدعونها ملبدة.
وبه قال حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن عاصم عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه ان قال حل النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فتاخذ مكان شعبه سلسله من فضه قال عاصم واذ القدح فشربت فيه. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجومي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان وليد بن ابي كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحله الدؤيبي حدثه ان ابن شهاب حدثه ان علي بن حسين حدثه انهم حين قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل الحسين بن علي لقيا مسبر بن مخرمه فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها فقلت له لا. فقال له هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف ان يغلبك القوم عليه وايم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص به ابدا حتى تبلغ نفسي ان علي بن ابي طالب خطب بنت ابي جهل على فاطمه فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وانا يومئذ لمحتلم فقال ان فاطمه مني وانا اتخبط ان تفتن في دينها ثم ذكر سهل لكم من بني عبد شمس فاثنى عليه بمطعنته اياه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوصاني واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن ابو الله لا تسمع بنت رسول الله وبنت عبد الله ابدا. علی بن حسین کی روایت ہے. علی بن حسین زین العابدین حضرت حسین کے تعلق ہے. انہوں قدیم المدینہ من عند یزید بن معاویہ جب وہ مدینہ منورہ واپس آئے یزید بن معاویہ کے پاس سے مقتل حسین بن علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہو گئے تو ان کے صاحبزادے تھے یہ زین العابدین یہ یزید جو نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا پھر واپس ان کو مدینہ منورہ بھیجا. تو وہاں جب مدینہ منورہ پہنچے تو لقی ہوئی مسور بن مخرمہ. تو حضرت مسور بن مخرمہ ان سے ملے فقال له هل لك الي من حاجه تامرني بها. تو مسور بن مخرمہ نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی میری ضرورت ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں وہ ضرورت آپ کی پوری کروں. فقلت له تو ذرا کہتے ہیں میں نے کہا کہ لا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. فقال مسور بن مخرمہ نے کہا ان سے کہ هل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار آپ کے پاس ہے وہ مجھے دو گے. فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه. کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کہیں آپ پر غالب نہ آ جائیں اس پر. یعنی یزید کے لشکر کے لوگ کی ضرورت آپ کو زبردستی کریں یہ تلوار ہمارے حوالے کرو تو آپ کو حوالے کرنی پڑ جائے اور آپ کے پاس نہ رہے گی اس لیے مجھے دے دیں. وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ. اور قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے تلوار دے دی لا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا تو کوئی اس تک پہنچ نہیں سکے گا کبھی. حتیٰ تبلغ نفسی جب تک کہ میری جان پر نہ بن جائے. یعنی آخر جب تک میں اس کی حفاظت کروں گا. اور وجہ پھر آگے بتائی کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں اس واسطے کہ آپ کی جو دادی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت مجھے معلوم ہے. اس فضیلت کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا جو پڑھ چکے ہوں گے آپ. حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا تو خدا کو فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا حصہ. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن شوقة عن منذر عن ابن الحنفية قال لو كان علي بن ذاكر عثمان ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاد عثمان فقال لي علي اذهب الى عثمان فاخبره انها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فموت سعادة يعمل بها فاتيته بها فقال اغنيها عنها فاتيت بها علي فاخبرته فقال حيث اخذتها. فقال کہتے ہیں محمد بن حنفیہ خود حضرت علی کے بیٹے ہیں نا حنفیہ کے بدن سے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ لو کان علی ذاکرا عثمان کہ اگر حضرت علی کبھی حضرت عثمان کو برائی سے ذکر کرنے والے ہوتے حضرت علی حضرت عثمان کا برائی سے ذکر کرنے والے ہوتے تو ذکرہ یوما تو برا ذکر کرتے حضرت عثمان کی برائی کرتے اس دن جس دن سے آئے تھے کچھ لوگ آپ کے پاس. یعنی حضرت علی کے بارے میں لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ حضرت عثمان کی برائی کرتے تھے تو محمد بن حنفیہ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اگر برائی نہیں کرتے تھے اگر کرنی ہوتی تو ایک دن ایک واقعہ میں نے دیکھا اس وقت کرتے وہ کیا واقعہ تھا کہ جا وہ نہ سن تو کچھ لوگ آئے حضرت علی کے پاس پرچکو تو آتا عثمان حضرت عثمان کے عہد خلافت میں ان کے پاس آئے اور حضرت عثمان کے دعا یعنی صدقہ وصول کرنے والوں کی شکایت کی کہ وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اور زیادہ وصول کرتے ہیں. فقال علی تو علی نے مجھ سے کہا محمد بن حنفیہ کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ اذهب الى عثمان تو جاؤ ذرا عثمان حضرت عثمان کے پاس فاخبره ان صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو بتاؤ کہ یہ حضور کا صدقہ ہے. یعنی
اپنا ان کے پاس وہ رہتا تھا نا تلوار کے اوپر تلے میں جو صحیفہ رہتا تھا اس میں صدقات کے احکام تھے، تو کہا یہ لے جاؤ اور اس کو کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے احکام ہے فمرت آتا یا عملو گیا، تو اپنے سائیوں کو یہ حکم دیجیے کہ وہ اس پر عمل کریں تاکہ لوگوں کو شکایت کا موقع نہ ہو۔ فقالا پاتے ہی ہو گیا، تو کہتے ہیں وہ میں صحیفہ لے کر گیا حضرت عثمان کے پاس، فقالا اغنی عنا، تو عثمان نے کہا کہ ان کو پرواہ کر دو ہم سے، مطلب کہ ہمیں اس کے پہلے سے معلوم ہے یہ سارے کام، اس لیے ان کو ہمیں اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سعاد کو پہلے ہی ان احکام سے باخبر کیا ہوا ہے۔ باتیں تو بھی آ رہی ہے چنانچہ میں اللہ جی کے بعد واپس لے آیا وہ صحیح تھا، باخبر کیوں اور بتایا کہ سلطان نے یہ کہا، فقالا میں نے کہا ہاں ہے جو اکل تھا، بس اتنا کاغذ جہاں سے لیا تھا وہی رکھ دیا، ہر سلطان کی کوئی برائی نہیں تھی، اگر کرنے والے ہوتے تو اس دن کرتے تھے، تو وہی میں تو حضور کا صحیفہ بھیجا تھا اور انہوں نے اس سے بے پرواہی کا معاملہ کیا۔ جی وقال محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مسعود قال سمعت من رسول الله عن ابن الحنفية قال أوصني أبي خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيتاء النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه طحنا والرها أن يخدمها من السبع فبكلها إلى الله. سمجھ لو یہ کئی باب آ رہے ہیں یا پھر بات دیگر خمس کی تقسیم سے متعلق، اس میں تھوڑا سا فقہا کا کلام ہوا ہے، اس کو یہاں سمجھ لیجیے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی علاقہ قوت کے ذریعے فتح کیا جائے تو اس کا 5واں حصہ تو بیت المال میں جاتا ہے اور باقی حصہ جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ اب وہ جو 5واں حصہ جاتا ہے بیت المال میں تو اس کے کیا مصارف ہیں وہ قرآن کریم میں بیان کیا سورہ انفال میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ٹھیک، 5 مصارف بیان فرمائے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک ذوی القربیٰ، ایک یتامہ، ایک مساکین، ہے نا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کو تبرکن ہے، غیر اللہ تعالیٰ کو براہ راست حصہ دینا تو ممکن نہیں ہے، تو تبرکن ذکر کیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، وہ آپ کی حیات تک تھا، آپ کا حصہ آپ کی حیات کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے ذوی القربیٰ۔ ذوی القربیٰ سے مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار یعنی اہل بیت۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا۔ حنفیہ اور حنابلہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سہم ثابت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ثابت ہو گیا اسی طرح ذوی القربیٰ کا حصہ بھی ثابت ہو گیا۔ البتہ آگے جو آ رہا ہے نا یتامہ والمساکین وابن السبیل، ان میں اگر اہل بیت داخل ہوں تو ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک مستقل حصہ جو اہل بیت کا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ثابت ہو گیا۔ یہ مسلک ہے حنفیہ اور حنابلہ کا۔ اور حنابلہ کی دلیل جو پیش کرتے ہیں کہ تمام خلفائے راشدین، چاروں کے چاروں خلفاء، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں میں سے کسی نے بھی ذوی القربیٰ کا الگ حصہ نہیں بنایا، نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ منسوخ ہو چکا تھا، ورنہ چاروں خلفاء متفق ہو کر اس پر عمل نہ کرتے۔ ارے سمجھے نا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حصہ ابھی تک باقی ہے، سمجھے نا، اور وہ باقی ہے اس کے معنی میں کہ وہ مستحق ہے ذوی القربیٰ، کیا معنی کہ ایک 5 الخمس یعنی 5ویں کا 5واں حصہ وہ ذوی القربیٰ میں ہر مرتبہ تقسیم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر خمس کے حق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے اور یہی روافض شیعوں کا مسلک بھی ہے، سمجھ گیا نا۔ وہ خمس الخمس کہتے ہیں، جب خمس الخمس لینا ضروری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بطور مستحق تو ذوی القربیٰ کا حق نہیں ہے، لیکن بطور مکرہ کیا معنی کہ امام پر واجب تو نہیں ہے
کہ وہ خمس الخمس ضرور ذوی القربا میں تقسیم کرے، لیکن اگر وہ چاہے تو خمس الخمس ان کو دے سکتا ہے مصرف میں. جیسے کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہے نا، تو ضروری نہیں کہ ہر مصرف پہ دیا جائے، لیکن جس مصرف میں موقع ہو تو دے دیا جائے. تو یہ بھی اسی طرح کا مصرف ہے ذوی القربا کہ اگر وہ امام چاہے تو ان کو دے دے، اور اگر نہ دے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں، تو اس کے دل میں واجب نہیں کہ ذوی القربا کا حق ضرور چکائے. بات سمجھ آ رہی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آخری قول، یعنی یہ کہ وہ ذوی القربا بطور مصرف تو ہیں لیکن بطور مستحق نہیں ہے، لہٰذا امام اگر چاہے تو دے اور نہ چاہے تو نہ دے. اور امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ شروع سے تھا ایسا ہی، اور اس میں دلیل پیش کر رہے ہیں کچھ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں چکی کی چیز کر میرے ہاتھ میں گڑے پڑ گئے ہیں، تو آپ کوئی مجھے نوکر دے دیجیے جو مال غنیمت میں آپ کے پاس پیسے آئے ہیں اس میں سے کوئی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جب تک کہ اصحاب صفہ اور ان بیواؤں کا انتظام نہیں کر دیتا اس وقت تک میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس کے بیان ان کو تصدیق فاطمی تلقین فرمائی، مشہور حدیث ہے نا. امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر وہ مستحق ہوتی، جیسے کہ امام شافعی کہتے ہیں یا روافض کہتے ہیں، اگر وہ مستحق ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قول کا، ان کے درخواست کا کو رد نہ فرماتے، کیونکہ انہوں نے استحقاق تھا کہ وہ لیتی مال غنیمت میں، لیکن حضور نے ان کی بات نہیں مانی تو معلوم ہوا کہ مستحق کو نہیں. البتہ مصرف تھی، اگر چاہتے آپ تو دے دیتے، اس وقت موقع نہیں تھا، آپ نے نہیں دیا. یہ ہے امام بخاری کا مطلب. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں باب الدلیل الخمس لنوائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر دلیل قائم کرنا مقصود ہے کہ خمس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوائب کے لیے ہے. نوائب جو ہے جو ضروریات پیش آ جائیں ان کے لیے ہے، والمساکین و مساکین کے لیے ہے. وإيثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل الصفۃ والارامل، اور آپ نے ترجیح دی اہل صفہ کو اور بیواؤں کو. حین سألت فاطمہ، جبکہ فاطمہ نے آپ سے سوال کیا، وہ شکت یہ سامنا ور رہا، اور آپ سے شکایت کی کہ میں چکی پیسنے سے میرے ہاتھ میں گڑے پڑ گئے. یقدی مہاجرت کبھی، اور درخواست یہ کی تھی کہ قیدی اور قاضیوں میں سے کوئی خادم آپ کو دے دیا جائے. تو فضا کا رہا ہے اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے سبوت کر دیا. جی وبه قال حدثنا بدر بن المحبر قال اخبرنا شعبة قال اخبرني الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى قال حدثنا علي بن ان فاطمة ان شكت ما تلقى من الرحم ما تفهم فبلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسبع فاتته تساله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فاتاها وقد دخلنا مواجعنا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى بدأت برد قلمي على خير فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله جازي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة سمع سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور عن الانصاري قال حملته على عنقي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث سليمان ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما اقسم بينكم. وقال عمرو اخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم عن جابر اراد ان يسمه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سلطان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الانصار لا نكنك ابا القاسم لا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته قاسما فقالت الأنصار لا نكنك بالقاسم لا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. وبه قال حدثنا حمار بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن زهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعجب عن القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم الله حيث أمرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عجاج واسمه النعمان عن حولة الأنصارية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجال يتخبطون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لكم الغنائم وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه الآية فهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نماذجه خير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هل الكفر فلا كفر بعد وإذا هل القيصر فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزا في سبيل الله. وبه قال حدثنا إسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هل الكفر فلا كفر بعد وإذا هل القيصر فلا قيصر بعد والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزا في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا زياد قال حدثنا يزيد بن فقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت بالغنائم. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج الى الجهاد في سبيله فتسيق كلماته بان يدخله الجنه او يرجع الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من اجر او غنيمه. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن ابي المبارك عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا يرضى من رجل ملك برع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر بلادها فغزا فدنا من القريه فلا بالعصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك ماموره وانا مامور الله يحدثها علينا فحدثت حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فلتبايعني من كل قبيلة رجل فرزق يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فرزق يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فداءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم وأضاعفنا وعددنا فأحل لنا باب الغنيمة من شيء البقرة. کون سے نبی کہیے باب الغنيمة من شيء البقرة. وبه قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال عمر لولا أخبر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبرا. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للجزر ويقاتل للجزية مكانهم من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويقول لمن لم يحضر أو غاب عنه. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين إمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقضية من دباج مزرة من ذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء معه ابن المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعوا لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به فاستقبله بأزراره فقال يا ابا المسور خبأت هذا لك يا ابا المسور خبأت هذا لك. وكان في خلقه شدة. رواه ابن علية عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنذير وما أعطى من ذلك في نوائبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر بن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى فتحها قريظة والنذير وكان بعد ذلك يرد عليهم. باب جو باب آ رہا ہے کہ میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں اور بھائی اب میں نے محسوس کیا کہ 10 صفحے پڑھنے میں آخر میں تھک جاتے ہیں رہتے تو 5 کر لینا کل. بابو برف القاضی کی مالی حج مسجد مہا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نقل. یہ باب ہے کہ قاضی کے مال میں برکت ہوتی ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. خاص طور سے جب کہ کسی نے وہ جہاد کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دوسرے غلام امر کے ساتھ تو برکت ہوتی ہے. اس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی کا واقعہ ذکر کیا امام بخاری نے جو واقعی بڑا غیر معمولی طور پر جس میں برکت ہوئی ہے زبیر کے مال میں, اس کی تفصیل یہاں پر بتائی. یہی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابي اسامہ حدثكم حسام بن عروہ عن ابي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما وقف الزبیر یوم الجمل, جب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے تو دعانی مجھے بلایا. فقمت الى جنبی, تو میں ان سے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا. فقال یا بنی انه لا يذكر اليوم الا غالب او مظلوم. اصل میں وہی تھا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ آئے تھے مطالبہ کے ساتھ میں. حضرت عائشہ کے ساتھ 2 ہی بڑے صحابی تھے, زبیر اگر طلحہ. تو لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو یہاں پہنچنے کے بعد کچھ احساس ہوا کہ حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے, یعنی مناسب نہیں جنگ جمل پہنچنے کے بعد. لیکن ساتھ ہی یہ اندازہ ان کو ہوا کہ اگر میں اب پیچھے ہٹوں گا تو چونکہ منافقین بیچ میں بہت سال بات کر رہے تھے نا, تو جو منافقین چاہتے ہیں کہ آخر میں عائشہ علی کے لشکروں کو ٹکرائیں, وہ مجھے اب جب دیکھیں گے کہ میں پیچھے ہٹ رہا ہوں تو مجھے قتل کر دیں گے. سمجھے نا؟ تو اس وقت کی بات ہے یہ جب زبیر کو یہ اندیشہ ہوا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ آج کے دن کوئی مقتول نہیں ہوگا مگر یا تو ظالم ہوگا یا مظلوم ہوگا. وَإِنِّي لَقُرَانِي إِلَّا لَا قُرَانِي إِلَّا سَأُقْتَلُ يَوْمَ مَظْلُومًا, اور میرا اپنے بارے میں گمان نہیں ہے مگر یہ کہ مجھے مظلوماً قتل کیا جائے. اور اندیشہ ان کو یہ تھا کہ خود یہ منافقین جو یہ آگ بڑھتا رہے ہیں یہ مجھے قتل کریں. وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيَّ, اور میرا سب سے بڑی فکر جو ہے میرے دیون ہیں, یہ میرے ذمہ جو قرضے ہیں وہ ہیں. أَفَتَرَىٰ بَيْنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا, کیا تمہارا خیال ہے کہ ہمارے دیون جو ہے ہمارے مال میں سے کچھ باقی چھوڑیں گے؟ جتنی جائیداد ہے وہ ساری بھی میں دے دوں گا تو اس کو مشکل سے دین ادا ہوگا. فقال, اور پھر زبیر نے کہا کہ یا بنیا, زبیر نے کہا کہ یا بنیا بے مالنا وقت چاہیے, ایسا کرنا کہ ہمارا جتنا بھی مال ہے جتنی جائیدادیں ہیں وہ سب بیچ دینا اور دین ادا کر دینا. وَأَوْصَىٰ بِالثُّلُثِ, اور 1/3 مال کی وصیت بھی کی. وَثُلُثُهُ لِبَنِيهِ, اور وہ ثلث جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کو دیا. یقول ثلث ثلثا اخلاقا, یہ کہا کہ ثلث کے بھی 3 حصے کر دینا اور 3 حصے کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں میں تقسیم کر دینا, تمام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دینا, وہ پوتوں کے لیے وصیت. فَإِنْ فَضُلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِهِ, تو اگر دین کی ادائیگی کے بعد کچھ مال باقی رہ جائے تو وہ اس کا ثلث تمہارے اولاد کے لیے ہوگا. لیکن اسی کی مزید تفصیل بیان کی کہ دین کی ادائیگی کے بعد ثلث باقی رہے گا تو وہ اپنے بچوں کو دے دیں. قال حشام مکان بعض ولد عبداللہ قضباتا بعض بنی الزبیر خبیب وعباس, اور کہتے ہیں کہ عبداللہ حشام جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں میں سے کچھ ایسے تھے
جو زبیر کے اپنے بیٹوں کے برابر تھے عمر میں، جیسے خبیب اور عباس، یہ دونوں جو ہیں یہ خود تھے تو یہ حضرت زبیر کے پوتے، لیکن عمر میں حضرت زبیر کے بعض بیٹوں کے برابر تھے۔ وہ لہو یوم سے تھا کہ بنینا اور جسر بنا، اور ان کے اس دن 9 بیٹے تھے اور 9 بیٹیاں تھیں حضرت زبیر۔ قال عبداللہ فجعل یوصینی بدینہ، زبیر کہتے ہیں کہ مجھے وہ وصیت کرتا ہے کہ دین کے بارے میں، یقول یا بنیا، کہ مفتی کہتے تھے کہ یا بنیا ان عجزت عن شیء فاستعن علیہ مولایا، کہ بیٹا اگر تم کہیں سے عاجز ہو جاؤ اس دین کو ادا کرنے کے کسی وقت تو مدد مانگنا میرے مولا سے۔ قال فواللہ ما تريت ما اراد، جو کہہ رہے میرے مولا سے مدد مانگنا، تو میں سمجھ نہیں آیا کہ مولا سے کون مراد ہے۔ حتیٰ قلت یا ابا من مولا کا، میں نے پوچھا کہ ابا جان یہ مولا آپ کے کون ہیں؟ قال اللہ، انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے، اگر کہیں دشواری پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ قال فواللہ ما وقعت بقربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقض عنہ دینہ، جب بھی کوئی مجھے بے چینی پہنچاتی تو میں یہی کہتا، دعا کرتا کہ یا زبیر سے مولا ان کا دین ادا کر دیجیے، فیقضی، تو اللہ تعالیٰ وہ ادا کر دے۔ فقتل الزبیر ولم یدع دینارا ولا درہم، تو زبیر شہید ہوئے اور اس حالت میں ہوئے کہ انہوں نے کوئی دینار یا درہم نقدی نہیں چھوڑی، الا ارضی، ہاں جائیدادیں چھوڑی، زمینیں، منہ الغابہ، جن میں سے ایک غابہ میں تھی، بہت بڑا جنگل تھا مدینہ منورہ کے پیچھے، بہت کے پیچھے، وہ 11 دارا بالمدینہ، اور 11 گھر تھے مدینہ منورہ میں، وہ دارین بالبصرہ، 2 گھر تھے بصرہ میں، وہ دارا بالکوفہ، ایک کوفے میں گھر تھا، وہ دارا بالمصر اور ایک مصر میں، یہ جائیدادیں چھوڑی۔ اب چلو کیسے ہوئی یہ جائیدادیں؟ فرمایا قال انما كان دینہ الذی علیہ، ان کے اوپر جو دین واجب تھا اس کی حقیقت یہ تھی، اللہ رجل کان یاتیہ بالمال فیستودع، کہ کوئی آدمی ان کے پاس کوئی مال لاتا تھا وصیت رکھنے کے لیے، امانت رکھنے کے لیے، فیقول ایاہ فقال یقول الزبیر اللہ ولکنہ سلم، تو حضرت زبیر سے کہتے بھائی امانت نہیں رکھتا میں، لیکن یہ میں قرض لے لیتا ہوں تم سے، سمجھے نا؟ فإنی اخشی علیہ الضیاع، اس بات سے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ ضائع ہو گیا تو تمہارا نقصان ہوگا، اور دین ہوگا تو یہ مضمون ہوگا، تو تمہارا تو فائدہ یہ ہے کہ اگر امانت رکھواؤ گے اور میرے پاس میری تقسیم کے بغیر ہلاک ہو گیا تو تمہیں کوئی ضمان نہیں مل سکتا، اور میں اگر مجھے قرض کے طور پر دو گے تو میرے ذمہ ضمان ہوگا، اگر ہلاک ہو گیا تو پھر مجھے دینا ہوگا۔ اور حضرت زبیر کا اپنا فائدہ یہ تھا کہ جب قرض لے لیا تو خود اپنے کام میں بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے وہ سارا یہ جائیدادیں خریدنے میں لگا دیا، سمجھ گئے نا؟ وما بنی عمارت الفقت ولا جبایت قرار، ساری زندگی کبھی عمارت کے ولی نہیں ہوئے، کوئی عمارت حاصل نہیں کی، کوئی گورنری وغیرہ، ولا جبایت قرار، نہ خراج حاصل کرنے کی کوئی نوکری کی کہ جس سے ان کو آمدنی ہوتی، ولا شجر الا يكون في غزوة مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم او مع ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ، تو جہاد کرتے رہتے تھے۔ قال عبد الله بن زبیر فحسبت ما عليه من الدين، اب ان کے وفات کے بعد میں نے ان کے دین کا حساب لگایا تو وجدت 2,200 تو میں نے اس کو پایا کتنا 22 لاکھ، 20 لاکھ 2 ملین، اور 2 لاکھ، تو 22 لاکھ کا قرضہ تھا ان کے دل میں، سمجھے؟ قال فلقي حكيم بن حزام عبداللہ بن الزبیر، حکیم بن حزام کی ملاقات ہوئی عبداللہ بن زبیر سے، فقال، انہوں نے کہا جب نے اپنی کم علی اپنی منت ہے، سمجھے؟ تو انہوں نے پوچھا بھائی حکیم بن حزام نے کہ میرے بھائی میرے زبیر کے اوپر کتنا قرضہ تھا، دین تھا؟ فقطعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے چھپایا، وقال 100,000، وقال 1 لاکھ، سمجھے نا؟ یہ جو ہے یہ توریہ ہے کہ اگر عدد اکثر کا دین ہے تو عدد اقل کا تو بطریق اعلیٰ ہوتا ہے، اس واسطے میں تو الف کہا تو غائب، میں تو اس کا قضا تو تھا، باقی کی نفی نہیں ہے، اس واسطے جھوٹ نہیں،
فقال حکیم، تو حکیم کا اعلان رکھا واللہ ما ارى انباءکم تساویات، اللہ قسم میں تمہاری جو زمینیں وغیرہ ہیں مجھے نہیں اندازہ کہ وہ اتنی کافی ہو جائیں گی اس 1 لاکھ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے. فقال له، تو حضرت فقال عبد اللہ بن زبیر نے کہا افرائیت انکار الفیہ تو میاتیہ، آپ کے 1 لاکھ کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہمارے جائیدادیں کافی نہیں ہوگی قرضہ ادا کرنے کے لیے، تو اگر یہ بتاؤ کہ اگر وہ 22 لاکھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قال ما اراکم تطیقون ھذا، تو نے کہا میرے نہیں اندازہ ہے کہ تو آپ کو طاقت ہوگی اتنا لمبا قرضہ ادا کرنے کی. فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي، تو اگر آپ کو کہیں کوئی عاجزی محسوس ہو جائے ادائیگی سے تو مجھ سے مدد مانگ لینا، اس میں بھی مدد کر دوں گا. ارے سمجھے یہ، اور یہ واقعہ جو ہے میں اس دلیل میں بھی آتا ہے کہ یہ سارے خرید تجارتی سے نا، ظاہری نفسی اپنے ذاتی کھانے پینے کی قدر سے تو 22 لاکھ کا قرضہ نہیں ہوگا، وہ اسی لیے تھا کہ تاکہ تجارت میں اس کو لگائیں، تو اس سے تجارتی قرضوں کا ثبوت ملتا ہے. جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور کے زمانے میں تجارتی قرضے نہیں ہوتے تھے، یہ سب سے بڑا طریقہ ہے. تو تقریباً زیادہ بینک بن گیا نا ان کا، تو یہ کہ وہ قرضے لیتے تھے اور تجارت میں لگاتے تھے. ارے سمجھے نا. قال وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100 آية، حضرت زبیر نے غابہ کی جو زمین تھی وہ خریدی تھی 1,70,000، سمجھے نا. فباعها عبداللہ بن 1000 آية، عبداللہ بن زبیر نے اس کو بیچا کتنے میں؟ 16 لاکھ. 1,70,000 میں خریدی، 16 لاکھ میں بیچی. ثم قام فقال من كان له الزبير حاكم فليوافنا بالغابة، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جس کا کوئی حق ہو حضرت زبیر کے اوپر تو وہ ہمارے پاس آ جائے غابہ میں وہ حق وصول کرنے کے لیے. باتاؤ عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر آئے وكان له الزبير 400,000، اور ان کا 4 لاکھ کا قرضہ واجب تھا حضرت زبیر کے لیے. فقال عبداللہ ان شئتم ترکتها لكم، عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں چھوڑ دوں، وہ معاف کر دوں وہ 4 لاکھ. قال عبداللہ اللہ، عبداللہ زبیر نے کہا نہیں معافی نہیں چاہتا میں. قال فإن تم جعلتموها بما تؤخرون إن أخرتم، تو نے کہا اگر تم چاہو تو اس کو مؤخر کر دوں، یعنی مہلت دے دوں کہ ابھی ادا نہ کرو بعد میں کر دینا. فقال عبداللہ اللہ، تو نے کہا نہیں ہم نے کہا. قال فاقطعوني قطعة، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اچھا ایسا کرو کہ زمین ہے زمین غابہ میں تو اس میں سے ایک قطعہ مجھے دے دو اس لینڈ کے عوض میں. فقال عبداللہ اللہ کا منحاؤنا علاقہ، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ یہاں سے وہاں تک آپ کی زمین ہو گئی. قال فباع منها فقضى دينه، تو وہ اس کو بیچا اور اپنا دین اس کا دین ادا کر دیا. فاوفى وبقي منها 4 أسهم ونصف، اور تو سارے کا سارا بیچ دیا غابہ اور اس سے قرضے ادا کیے، لیکن پھر بھی 4.5 حصے باقی رہ گئے غابہ. فقدم علی معاویہ، تو وہ آئے معاویہ کے بعد عنده عمرو بن عثمان والمنذر بن زبیر وابن زمعہ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. فقال ابو معاویہ کم قیمت الغابہ، بس معاویہ نے پوچھا کہ وہ غابہ کی کیا قیمت لگائی گئی. قال كل ثامن دنیا سے آئی، انہوں نے کہا ہر حصہ 1 لاکھ کا دیتا. قال کم بقیہ، پوچھا کہ کتنے رہ گئے اس سے. قال 4 ونصف، کہا کہ 4.5 رہ گئے. فقال منذر بن زبیر، تو منذر بن زبیر نے کہا کہ قد اخذت ثمن دنیا سے آئی، 1 حصہ میں لے لیتا ہوں 1 لاکھ میں. وقال عمرو بن عثمان قد اخذت ثمن دنیا سے آئی، دوسرا عمرو بن عثمان نے لے لیا. وقال ابن زمعہ قد اخذت ثمن دنیا سے آئی، باقی اسے زمعہ نے لے لیا. وقال معاویہ کم بقی، کتنے رہ گئے؟ قال ثمن ونصف، کا 1.5 حصہ رہ گیا. قال قد اخذت ب50 و100، بس معاویہ نے کہا کہ میں 1.5 لاکھ میں نے لے لیا. قال فباع عبداللہ بن جعفر نصیبہ من معاویہ ب60 سے آئی، پھر عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ محض معاویہ کو بیچا اور وہ بھی 6 لاکھ کا بیچا. قال فلما فرغ الزبیر من قضاء دینہ، جب عبداللہ بن زبیر فارغ ہو گیا دین کو ادا کرنے سے، قال ابن الزبیر اختم بینا میراثنا،
تو اب زبیر کے دوسرے بیٹے ان کے بھائی جو تھے انہوں نے کہا کہ اب میراث تقسیم کیجیے. قال لهم والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموت باربعه. کہا کہ میں تقسیم نہیں کروں گا جب تک کہ 4 سال تک موسم حج میں اعلان نہ کر لوں کہ بھائی کسی کا اگر دین باقی ہو تو وہ آ کر مجھ سے لے جائے. زبیر کے ذمہ کو گیا علام القان لہو زبیر دین فلیاتنا فلنقسم. قال فجعل كل سنه ينادي بالموت. چنانچہ ہر سال موسم حج میں وہ اعلان کرتے. فلما مضى 4 سنين جب 4 سال گزر گئے تو قسم بینہم. اس کے بعد جب ورثہ میں مال تقسیم کیا. اب تو کا تقسیم کیا. قال وكان للزبير 4 نسوة. زبیر بن عوام کی 4 بیویاں تھیں. بروسی الثلث ایک چاہی کی وصیت کی تھی نا وہ ہٹا دین کی ادائیگی کے بعد ایک چاہی نکال دیا گیا. فاصاب كل امرأة 1100 ہر بیوی کو کتنا ملا 12 لاکھ. سمجھے نا 12 لاکھ. اب 12 لاکھ ملے ایک بیوی جی تو 4 بیویوں کو کتنا ہوئے 48 لاکھ. 48 لاکھ جو ہوا یہ 8واں حصہ ہوا ہے نا 8واں حصہ ہوا. 8واں حصہ تو اس کو 8 سے ضرب دو 48 لاکھ کو 8 سے 64 سے 4 ہے اور 8 سے 32 اور 6 3 کروڑ 84 لاکھ تقریباً ہے نا. اور تہائی اس کا نکالا 3 کروڑ 84 لاکھ کا تہائی جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ کو بن گیا. تو سب مل کے 5 کروڑ سمجھا. سارا دین ادا 22 لاکھ کا دین ادا کرنے کے بعد 5 کروڑ باقی بچے. سمجھ گئے. تو اب آگے کہتے ہیں فجمیع مالی 50,000 و100,000. تو پورا مال جو بنا وہ کتنا بنا. اس کو عام طور سے جو پڑھا گیا ہے وہ اس طرح کہ 50,000 یعنی 50 ملین کتنے ہوئے 5 کروڑ ہے نا. اور 100,000 2 کروڑ 2 لاکھ تو 5 کروڑ 2 لاکھ ہے نا. لیکن ابھی جو حساب میں نے لگایا اس حساب کو اگر صحیح طریقے سے لگایا جائے تو 6 کروڑ بنتے. سمجھے نا. 4 بیویوں کے 12 لاکھ 48 تو اس کو 8 سے ضرب دیا جائے پھر 8 سے ضرب دے کر اس میں ثلث کا اضافہ کیا جائے تو 6 کروڑ بنتے. تو سننا بڑے حیران ہوئے پریشان ہوں جس طرح یہ 5 کروڑ 2 لاکھ لکھا ہوا ہے اور حساب بنتا ہے 6 کروڑ کا. تو بڑی اس میں سرراہ نے عجیب تعویلیں کی ہیں اس میں. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب نے جو توجہ کی ہے وہ بڑی صاف اور واضح. وہ کہہ رہے ہیں ساری گڑبڑ یہاں سے ہو رہی ہے کہ خمسون الف جو ہے نا یہ اس کو خمسون کی تمیز بنایا جا رہا ہے کہ 50 ملین سمجھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے بلکہ ہوتا ہے کہ پورا مال 50 حصے تھا. ہر حصہ کتنا الف یعنی 10 لاکھ سمجھا نا. تو 10 لاکھ سے 50 حصے کروڑ تو کیا ہوا 10 لاکھ کے اگر 50 حصے ہوں اور ہر حصہ کتنے کا 12 لاکھ کا الفان مطلب 12 لاکھ. تو 12 کو جب 50 سے ضرب دیا جائے گا تو پورے 6 کروڑ سمجھے نا. تو اس طرح حساب صحیح بنتا ہے. وصلی اللہ تعالی